ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج منگلوار ہے، مارچ کے 12 اور رمضان کی 1 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آخر میں ہے آپ کے لیے ایک سوال۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ کرشی وگیان کیندر کرگل نے سرمائی سبزیوں کی نمائش میلے کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر زراعت آغا سعید مجتبیٰ موسوی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے KVK کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ KVK کے ماہرین کے مشورے پر اگر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے تو یہ خطہ سردیوں کے موسم میں سبز سبزیوں میں خود کفیل ہو جائے گا۔ اس سے آغا سعید مجتبیٰ نے کسانوں کو یقین دلایا کہ وہ لداخ گرین ہاؤس کو رعایتی شرح پر مہیا کرے گا۔ میلے میں ضلع کے مختلف حصوں سے کسانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران مختلف اقسام کی سبزیاں کسانوں کو دکھائی گئی۔ اس دوران مختلف شعبوں کے ماہرین نے موسم سرما کی سبزیوں کی کاشت، نامیاتی کاشتکاری، سبزیوں کی مارکیٹنگ اور نامیاتی کیڑوں کے انتظام کے بارے میں وضاحت دی۔ آخر میں مہمان خصوصی نے افسران کے ساتھ KVK کے سٹالز اور ڈیمو یونٹس کا دورہ کیا۔ ضلع لیہ میں آج صبح سے برف باری ہوئی، جس کے سبب بہت سارے کمرشل فلائٹس سمیت دیگر ہوائی سروس منسوخ کر دیے گئے۔ اس دوران تقریباً 2 انچ تک برف جمع ہوئی۔ برف باری کے سبب سڑکوں پر پھسلن کا خطرہ پیدا ہوا۔ یاد رہے، لیہ ضلع میں عام طور پر برف باری کم ہوتی ہے، تاہم اس سال لیہ ضلع ہیڈ کوارٹر سمیت مختلف علاقوں میں اچھی خاصی برف باری ہوئی۔ دریں اثنا کرگل میں موسم ابر آلود رہا۔ برف باری سے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ کسانوں نے راحت کی سانس لی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، جو ضلع الیکشن افسر بھی ہیں، نے آئندہ عام انتخابات 2024 سے متعلق کانفرنس ہال میں فلائنگ اسکواڈ ٹیم اور سرویلنس ٹیم کی میٹنگ کی صدارت کی۔ اس میٹنگ میں SP کرگل شری کام، ADC کرگل سہیل احمد، ASP کرگل نتن یادو، نوڈل افسر چیف کنٹرولر آفیسر فائنانس افتخار حسین، ڈپٹی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کرگل محمد شریف، CPO کرگل، SDMs، تحصیلدار، پولیس افسران، الیکشن نائب تحصیلدار کرگل کے علاوہ دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔ میٹنگ میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد میں ضابطۂ اخلاق کے نفاذ، اخراجات کی نگرانی اور آن لائن رپورٹنگ پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھا دیوے نے آج DC کانفرنس ہال میں کونسلر اپر لیہ پونچوکس تنظیم کی موجودگی میں SNM ہسپتال لیہ کی روگی کلیان سمیتی کی گورننگ باڈی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران میڈیکل سپرنٹینڈنٹ SNM ہسپتال لیہ ڈاکٹر رنچن انگمو نے SNM ہسپتال لیہ کا جائزہ پیش کیا، جس میں ہسپتال میں بستروں کی تعداد، نرسوں کی قلت اور کینسر مریضوں کی تعداد کے علاوہ PMJAY کے تحت ہسپتال میں رجسٹرڈ اور مہیا کیے گئے گولڈن کارڈز کی تعداد پر جانکاری دی گئی۔ اس دوران DC لیہ نے مالی سال 2023-24 کے لیے تجاویز کو منظوری دی، جس میں تکنیکی ضروریات، پارٹیشن، مرمت اور دیکھ بھال اور ٹرانسپورٹ چارجز، حادثے اور ایمرجنسی بلاکس، کنٹین کی مرمت اور آرائش شامل ہیں۔ اجلاس میں چیف میڈیکل آفیسر لیہ، چیف پلاننگ آفیسر، ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ انجینئر PWD سرکل اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت کم سے کم -4.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -3.6 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں -8 اور زنسکار میں کم سے کم -14.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ مرکزی وزارت داخلہ نے ٹویٹر پر کیے گئے ایک پوسٹ میں سی اے کے نفاذ کی اطلاع دی ہے۔ پوسٹ میں لکھا ہے کہ وزارت داخلہ آج شہریت ترمیمی ایکٹ 2019 سی اے کے تحت قواعد کو نوٹیفائی کرے گی۔ یہ قواعد، جسے شہریت ترمیمی رولز 2024 کہا جائے گا، سی اے 2019 کے تحت اہل افراد کو ہندوستانی شہریت دینے کے لیے درخواست دینے کے قابل بنائے گا۔ سی اے کے نفاذ کے ایک دن بعد انڈین یونین مسلم لیگ نے سپریم کورٹ میں عرضی پیش کی ہے اور سی اے کے نفاذ کے فیصلے پر فوری روک لگانے کی اپیل کی ہے۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھرگے نے بی جے پی اور آر ایس ایس پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے آئین کو ختم کر کے ملک کے آئین کو بدلنے کی سازش کر رہے ہیں، اس لیے وہ لوک سبھا انتخابات میں 2/3 اکثریت حاصل کر کے حکومت بنانا چاہتی ہے۔ کانگریس سربراہ نے پیر کو پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ بی جے پی کے رکن پارلیمان کھلے عام کہتے ہیں کہ پارٹی کو آئین میں تبدیلی کے لیے لوک سبھا میں 400 ایم پیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی اس بیان کو غلط سمجھتی ہے تو اسے ایسا کہنے والے ایم پی کو پارٹی سے فوراً نکال دینا چاہیے، لیکن بی جے پی نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ غربی اردن کے مختلف علاقوں میں غاصب صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس کے شعفات کیمپ کی چیک پوسٹ پر فلسطینیوں اور غاصب صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس میں صہیونی فوجیوں نے زہریلی گیس کے گولے فائر کیے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سریہ القدس نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے طول کرم بریگیڈ کے مجاہدین نے المشیہ علاقے میں ایک بم دھماکہ کر کے صہیونیوں کی فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا اور متعدد صہیونی فوجیوں کو زخمی کر دیا۔ دریں اثنا فلسطین کی وزارت صحت نے گزشتہ روز تازہ ترین اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنگ کے آغاز سے اب تک شہدائے غزہ کی تعداد 31,112 ہو گئی ہے۔ اس وزارت کے مطابق اس مدت میں 72,760 فلسطینی اسرائیل کے سفاکانہ حملوں میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اب پیش ہے آج کا سوال۔ مسلمانوں پر روزہ کس سنہ ہجری میں واجب ہوا؟ کل کے سوال کا صحیح جواب کسی نے بھی نہیں دی ہے۔ صحیح جواب یہ ہے کہ پہلی تبتی انگریزی ڈکشنری الیگزینڈر سوماڈی کورس نے لکھی ہے، جو ملک ہنگری کا رہنے والا تھا، اور اس نے 1841 میں زنسکار کے معروف گونپا فکتل میں قیام کے دوران لکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔